اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میری اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ عروج آنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے تو اللہ پاک نے زوال بھی رکھا ہے۔ جو انسان مصیبت میں گرا ہوا ہو اس کو نصیحتیں بعد میں کیا کرو، پہلے اس کی مدد کیا کرو۔ عورت اپنے گھر میں آدھی روٹی کھا کر بھی گزارا کر سکتی ہے، مگر اس کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کی بات چیت باہر کے لوگوں کے ساتھ شیئر مت کرو، ورنہ تمہارے پیچھے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جس انسان کو دنیا سے چلے جانے کے بعد فرشتہ بولا جاتا ہے، اصل میں دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں جانا جاتا تھا۔ قدر تو اس کو کہتے ہیں جو کسی کی موجودگی میں کی جائے، جو کسی کے بعد ہو اس کو پچھتاوا بولا جاتا ہے۔ انسان کو گناہ کے درمیان موت نہ آنا اور توبہ کرنے کی مہلت انسان کو ملنا رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے۔ دنیا میں وہ انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے جس کی خواہشات پوری نہ ہوں اور وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر کر لے جو اس کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو ہر وقت کچلنے میں لگے رہتے ہیں وہ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ کوئی اور طاقت بھی ہے جو تم کو بھی کچل ڈالے گی۔ اکثر لوگوں کے دل کے اندر واقعی سراغ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جتنی بھی محبت ڈالو وہ خالی ہی رہتا ہے۔ میں نے ایک عرصہ لوگوں کو پرکھا ہے جو کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہ تمہاری گفتگو سے اور نہ ہی خاموشی سے۔ ہر وقت لوگوں کو متاثر کرنے کی عادت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جھوٹ ایسی شے ہے، اس کے 2 ذائقے ہوتے ہیں، دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے۔ عورت پر پردہ ایسے سجتا ہے جیسے قرآن شریف پر غلاف۔ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ انسان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے روک کی طرح اور کسی کے لیے رزق کی طرح۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر کے دیکھو، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس زندگی میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، جو آنا چاہے اس کو بسم اللہ بولو اور جو جانا چاہے اس کو خدا حافظ کہہ دو۔ اتنا بوجھ کسی مضبوط پہاڑ کا بھی نہیں ہوتا جو کسی بے قصور انسان پر الزام لگانے کا ہوتا ہے۔ وہ شخص تمہارا دشمن ہے جو تمہارے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں کے سامنے تمہاری خامیاں۔ لوگ زندگی بھر مدرسوں اور بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کے جنازوں پر بھی وہی بچے آ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی اولاد اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ صاحب کردار وہ انسان ہے جو کسی کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ دعائیں تو کبھی رد ہی نہیں ہوتی، بس وہ اپنے بہترین وقت میں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ پاک ہے وہ پروردگار عالم جو انسان کے عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اپنی نگاہ کا عادل وہ انسان ہے جس کو کسی کی بیٹی کے اندر اپنی بیٹی نظر آئے۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ پاک کے خوف سے روتا ہو۔ اور جو لوگ اللہ پاک سے محبت رکھتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھو، نماز کبھی مت چھوڑو کیونکہ وہ ساری برکتیں اسی میں ہیں، اور اپنی نظر کی حفاظت کرو، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔
اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چاند کتنا چمکے اور آپ 16 سال کے جوان دکھو تو صرف یہ ایک سبزی لے لو جو بازار سے بآسانی مل جاتی ہے، اور وہ سبزی کیا ہے؟ وہ سبزی ہے کھیرا۔ اگر تمہارے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر رگڑا کرو، تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا چہرہ چمکدار، خوبصورت اور جوانوں جیسا نظر آنے لگ جائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں جا اترے۔ اور آخر میں کمنٹس میں میرے جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہمیں ان تمام نیک باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے، دوسروں کو نیک کام کروانے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی اور تمام بری عادتوں سے بچائے رکھنا۔